الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم ترحم، مہربانی کیجیے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ ارحم ترحم، مہربانی کیجیے تاکہ دوسرے آپ پر مہربانی کریں۔ بحث ہماری کتاب الصلاۃ میں چل رہی تھی اور کتاب الصلاۃ کی 11 فصلیں تھیں۔ ہم تیسری فصل کیفیت صلاۃ کے بارے میں پڑھتے آ رہے تھے اور آج انشاءاللہ اختتام پذیر ہو رہی ہے کتاب صلاۃ کی تیسری فصل جو کیفیت صلاۃ سے شروع ہوئی تھی۔ آخری بحث ہماری سلام کے بارے میں تھی۔ کیفیت صلاۃ میں نماز میں سلام واجب ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور پھر اس سلام میں جو مستحبات ہیں ان کو شروع کیا ہوا تھا۔ سلام میں جو مستحب ہے، تورک مستحب ہے، اور اکیلا منفرد نماز پڑھنے والا قبلہ کی طرف اشارہ کرے، پھر جو ہے اپنی دونوں آنکھوں سے دائیں طرف اشارہ کرے۔ ٹھیک ہے، ابھی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جو امام ہے، جو پیش نماز ہے، وہ کیا کرے گا؟ مستحب ہے کہ پیش نماز اور امام اپنی پوری صورت کو دائیں طرف اشارہ کرے گا، اپنی پورے چہرے سے دائیں طرف جو ہے اشارہ کرے گا، اور مستحب ہے کہ ماموم بھی اسی طرح امام کی طرح پوری صورت سے دائیں طرف اشارہ کرے۔ اگر اس معموم مقتدی کو کہتے ہیں جو امام کے پیچھے پڑتا ہے، اگر اس کے بائیں طرف کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، کوئی اور بھی ہے بائیں طرف اس کے، تو ایک اور سلام کرے گا اور اس کی طرف بھی وہ اشارہ کرے گا۔ مستحب ہے مصلی جو ہے جب السلام علیکم پڑھے مصلی، تو اس میں وہ اپنے خطاب والے صیغے میں انبیاء، ملائکہ، ائمہ، مسلمان، جن و انس کا جو ہے وہ قصد کرے، ان کا قصد کرے کہ ان پہ سلام بھیج رہا ہے۔ اور معموم جو ہے یعنی وہ پیچھے والا مقتدی، وہ بھی جب سلام دینا تو وہ امام کے رد کا بھی قصد کرے۔ جب مقتدی پیچھے سے کہہ رہا ہو السلام علیکم، تو وہ جو امام کا ایک ذہن میں یہ رکھے کہ امام کو سلام کا جواب دے رہا ہے، رد علی الامام بھی وہ کرے۔ معموم کا قصد رد علی الامام بھی ہو، اور باقی جو امام نے قصد کیا تھا ان کا بھی یہ قصد کرے گا۔ مستحب سلام مشہور جو ہے وہ ادھر یہاں پھر ذکر کر رہے ہیں۔ بڑی آسان سی بات ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والامام یومی، امام اشارہ کرے گا بصفت وجہ یمیناً، اپنے پورے چہرے سے، صفت وجہ پوری صورت، تمام صورت سے، یمیناً دائیں طرف اشارہ کرے گا، بمعنی انہو یبتدی بہ الی القبلۃ، بین معنی کہ انہو امام شروع کرے گا بہی سلام کو قبلہ کی طرف، ثم یشیر بباقی الی الیمین بوجہی، پھر باقی یہی بباقی تسلیم کو دائیں طرف جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا۔ والماموم کذالک ایومی الی یمینہ بصفت وجہ کالامام، اور ماموم بھی اسی طرح دائیں طرف اشارہ کرے گا بصفت وجہ اپنے چہرے سے، کالامام امام کی طرح، مقتصراً علی تسلیمۃ واحدۃ، در حالانکہ اکتفا کرے گا ایک سلام پر۔ کب ایک سلام؟ ان لم یکن علی یسارہ احد، اگر اس ماموم کے دائیں طرف کوئی نہ ہو۔ دائیں یا بائیں آقا جان؟ یسار کس کو کہتے ہیں؟ یسار بائیں کو کہتے ہیں۔ بائیں یعنی کھبا، کھبا ہاتھ نہیں ہوتا، ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ مجھ سے دائیں بائیں کبھی دائیں کہہ دیتا ہوں، کبھی بائیں، معاف فرمانا، یہ سیٹ کرو اس کو۔ ان لم یکن علی یسارہ احد، اگر جو ہے معموم کے بائیں طرف کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور رائٹ لیفٹ جو ہوتا ہے، رائٹ والی بات نہیں، لیفٹ دوسری سائیڈ ہے، ٹھیک ہے نا، بائیں طرف اگر کوئی نہ ہو تو ایک سلام ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ يَسَارِهِ أَحَدٌ، اگر بائیں طرف ہو، یسارہ معموم کے بائیں طرف کوئی ہو، سلم اخری بصیغۃ السلام علیکم، تو پھر وہ ایک دوسرا سلام کہے گا بصیغہ السلام علیکم،
السلام علیکم کے صیغے سے وہ دوسرا سلام دے گا، مومین بواجہ الی یسارہ ایزن، در حالانکہ وہ اپنے چہرے سے اشارہ کرے گا بائیں طرف، ایزن جس طرح کہ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا تھا۔ ایزن کا اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اس نے دائیں طرف اشارہ کیا تھا اب اپنے چہرے سے بائیں طرف بھی اشارہ کرے گا۔ وَجَعْلَ ابْنَ بَابَوَيْ الْحَائِطَ کافیاً فی استحباب التسلیمتین للمأموم، ابن بابوے نے دیوار کو کافی قرار دیا ہے مأموم کے لیے دو سلاموں کے استحباب میں دیوار کو کافی قرار دیا ہے۔ ابن بابوے ایک جناب علی محمد ہیں جو کہ شیخ صدوق کہلاتے ہیں، اور ان کا باپ جو علی ہے ان کو کہتے ہیں ابن بابوے محمد، اور ان کا جو باپ ہے نا علی، ان کو ابن بابوے کہتے ہیں۔ وَجَعَلَ ابْنَ بابوے الْحَائِطَ کافیاً فی استحباب التسلیمتین للمأموم، ابن بابوے یعنی محمد اور ان کے والد نے، بابوے نے، ابن بابوے جو دو ہیں شیخ صدوق اور ان کے والد نے قرار دیا دیوار کافی ہے، دیوار کافی ہے فی استحباب التسلیمتین، دو سلاموں کے استحباب میں دیوار کافی ہے، للماموم ماموم کے لیے، ماموم کے دو سلاموں کے مستحب ہونے میں دیوار کافی ہے، یعنی اگر بائیں طرف دیوار ہو نا پھر وہ سلام دے سکتا ہے، کیونکہ ہمارے استاد بزرگوار فرما رہے تھے کہ اس دیوار میں روایات ہوتی ہیں، روایات ہیں کہ جن ہوتے ہیں، انس ہوتے ہیں، ادھر بھی ایک مخلوق ہوتی ہے یعنی دیوار کے قریب، لہذا سلام دے سکتا ہے اگر ادھر دیوار ہے تو۔ والکلام فیہ وفی الایماء بالصفۃ کالایماء بمؤخر العین، والکلام فیہ باس اس میں، اور فی الایماء بالصفۃ اور چہرے سے اشارہ کرنے والی بات کالایماء بمؤخر العین ایسے ہے جیسے مؤخر عین سے اشارہ کرنا ہے، من عدم دلالت علیہ، کیا بات ہے یعنی یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، من عدم دلالت علیہ اس ایما پر کوئی دلالت نہیں ہے ظاہراً، لکنہ مشہور بین الاصحاب، لیکن مشہور ہے یہ بات اصحاب کے درمیان، لا رد لہ اور رد بھی نہیں ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ والکلام فیہ وفی الایماء باس اور گفتگو، وفی الایماء اور اشارے میں، بالصفۃ یہ چہرے کے والی، چہرے سے اشارے کرنے والی، یہ ایسے ہے کل ایماء بمؤخر العین، ایسے ہے جیسے مؤخر عین سے اشارہ کرنے کی طرح ہیں۔ وہ کیا ہے؟ من عدم دلالت علیہ اس ایما پر کیا ہے؟ ظاہراً کوئی دلالت نہیں ہے، من عدم دلالت علیہ ظاہراً اس ایما پر دلالت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن نو مشہور بین الاصحاب، لیکن یہ مشہور ہے اصحاب کے درمیان، لا رد لہ۔ وَلْيَقْصُدِ الْمُصَلِّي بِصِيغَةِ الْخِطَابِ فِي تَسْلِيمَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، چاہیے کہ مصلی قصد کرے بِصِيغَةِ الْخِطَابِ خطاب کے صیغے، السلام علیکم والا جو خطاب ہے، فی تسلیم ہی، ٹھیک ہے نا، تسلیم ہی اپنے سلام میں خطاب کے صیغے میں چاہیے کہ مصلی قصد کرے کس کا؟ الانبیاء والملائکۃ، انبیاء اور ملائکہ، والائمۃ علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام کا، والمسلمین من الانس والجن اور مسلمین ان اور جنس کا قصد کرے، بِأَنْ يُحْضِرَهُمْ بِبَالِهِ، بِأَنْ يُحْضِرَهُمْ یعنی وہ مصلی حاضر کرے، ہم کس کو؟ انبیاء ملائکہ ائمہ کو، بِبَالِهِ اپنے ذہن میں، وَيُخَاطِبُهُمْ بِهِ وَيُخَاطِبُهُمْ ہم یعنی وہی انبیاء ملائکہ ائمہ مسلمین ان کو خطاب کرے، بہی اس سلام کے ذریعے ان کو خطاب کرے، وَإِلَّا كَانَ تَسْلِيمُهُ بِصِيغَةِ الْخِطَابِ لَغْوًا، وَإِلَّا اگر ان کا قصد نہ کرے، کان تسلیمہ تو مصلی کا سلام خطاب کے صیغے سے لغو ہے، لغو ہوگا، تسلیمہ اس مصلی کا سلام خطاب کے صیغے سے لغو ہے، وَإِنْ كَانَ مُخْرِجًا عَنِ الْعُہْدَةِ اگرچہ یہ کانا یہ تسلیم
خارج کر دے گی یعنی عہدت تکلیف، تکلیف خارج ہے، یعنی نماز ہو گئی، عہدہ تکلیف سے یہ خارج ہو گیا ہے، لیکن ہے تو لغو، کس کو کہہ رہا ہے السلام علیکم، کس کو کہہ رہا ہے، یہ مطلب ان کا کہنا ہے۔ وَإِلَّا یعنی اگر ان کا قصد نہ کرے سلام میں، کان تسلیمہ بصیغۃ الخطاب لغوا، مصلی کا سلام کرنا خطاب کے صیغے سے لغو ہے، وَإِنْ كَانَ مُخْرِجًا عَنِ الْعُہْدَةِ اگرچہ یہ سلام خارج کرنے والا ہے عہدہ اور تکلیف سے، ذمہ سے۔ وَيَقْصُدُ الْمَأْمُومُ بِهِ معموم قصد کرے بہی سلام کے ذریعے، مَا ذُکر اس کے ساتھ ساتھ کہ جو ذکر کیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر کیے گئے، کیا ذکر کیے گئے؟ انبیاء، ملائکہ، ائمہ، مسلمین، انس و جن، اس کے ساتھ ساتھ یقصد المصلی الرد علی الامام، امام کے رد کا بھی قصد کرے۔ رد کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی جواب دینا، امام کو جواب دینے کا بھی قصد کرے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مَنْ حَيَّاهُ، لِأَنَّهُ چونکہ یہ معموم داخل ہے فی من حَيَّاهُ جس کو حَيَّاهُ جس کو امام نے سلام کیا ہے، امام نے جس کو سلام کیا ہے اس میں یہ بھی معموم بھی آ جاتا ہے۔ بل یستحب للامام قصد المأمومین بہ علی الخصوص، بلکہ امام کے لیے مستحب ہے کہ معمومین کا قصد کرے بہی اس تسلیم، اس سلام کے ذریعے سے معمومین کا قصد کرے۔ بل یستحب للامام بلکہ امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ سلام میں معمومین کا قصد کرے، علی الخصوص خاص طور پر۔ مضافاً الی غیرہم، علاوہ بار الی غیرہم غیر معمومین، علاوہ اس کے کہ غیر معمومین کا قصد کرے، معمومین کا خصوصی قصد کرے۔ غیر معمومین کون؟ یعنی بلا غیرہم غیر معمومین یعنی انبیاء، ملائکہ، ائمہ و مسلمین، انس و جن وغیرہ۔ ولو کانت وظیفۃ المعموم التسلیم مرتین، اگر معموم و مقتدی کا وظیفہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ سلام دینا ہے اس کا وظیفہ، فَلْيَقْصُدْ بِالْأُولَىٰ الرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ، بالأولیٰ پہلے سلام میں امام کو جواب دینے کا قصد کرے، الرد علی الامام یعنی امام کو جواب دینے کا قصد کرے پہلے سلام میں، وبالثانیۃ مقصدہ، وبالثانیۃ دوسرے سلام میں مقصدہ، مقصد امام، امام نے جس کا قصد کیا تھا دوسرے سلام میں اس کا قصد کرے۔ مقصد امام کیا تھا جس کا امام نے قصد کیا تھا؟ انبیاء، ملائکہ، ائمہ، مسلمین، جنس و انس، یہ بھی اس امام والا قصد کرے گا دوسرے سلام میں، پہلے میں خصوصی امام کا اور دوسرے میں پہلے سلام میں صرف امام کا قصد کرے گا، جواب دے رہا ہوں امام کو، اور دوسرے میں جس کا امام نے کیا تھا اس کا۔ فَلْيَقْصُدْ بِالْأُولَىٰ الرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ، بالأولیٰ پہلے سلام میں وہ مصلی قصد کرے گا رد علی الامام یعنی امام کو جواب دینے کا، وبالثانیۃ مقصدہ، مقصد امام، ثانیہ دوسرے سلام میں امام کے مقصد کا قصد کرے گا۔ امام کا مقصد سمجھ لیں نا میری بات کو، انبیاء، ملائکہ، ائمہ، وہ سارے ان کا آ جائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ السَّلَامُ الْمَشْهُورُ، مستحب ہے سلام مشہور، قبل الواجب، واجب سے پہلے سلام مشہور مستحب ہے۔ وَهُوَ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی الانبیاء ورسلہ، السلام علی جبرائیل ومیکائیل والملائکۃ المقربین، السلام علی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ یہ ہے سلام جو مشہور ہے، وَيُسْتَحَبُّ السلام المشہور قبل الواجب، واجب سے پہلے یہ سلام ہے جو مستحب ہے اور مشہور ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ السلام المشہور، مستحب ہے سلام مشہور قبل الواجب، واجب سے پہلے۔ وَهُوَ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی الانبیاء اللہ ورسلہ، السلام علی جبرائیل ومیکائیل، ٹھیک ہے یہ نہیں، والملائکۃ المقربین، السلام علی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ بات میری پہنچ گئی ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ السلام المشہور، مستحب ہے سلام مشہور، مستحب ہے سلام مشہور قبل الواجب، واجب سے پہلے،
واہ ہوا، اور وہ کیا ہے، یہ ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ الفصل الرابع فی باقی مستحباتها، چوتھی فصل آگا جان۔ نماز کی 11 فصلیں تھیں نا، آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ کتاب الصلاۃ کی 11 فصلیں ہیں، ابھی چوتھی شروع کر رہے ہیں۔ وہ کس بارے میں ہے؟ باقی مستحبات کے بارے میں ہے، مستحبات صلاۃ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ کو مصنف نے نماز کے درمیان میں ذکر کیا ہے جب بیان کیا ہے، کچھ کو نماز سے پہلے جیسے اذان اور اقامت کا مستحب ہے پہلے ذکر کیا ہے، اور کچھ باقی ہیں جو ابھی بتا رہا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ تکبیرۃ الاحرام کو ترتیل سے کہنا مستحب ہے۔ ترتیل کیا ہے؟ تکبیر کے حروف کو بیان کرنا اور اس کے حروف کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تکبیر کے لیے، دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھانا جو ہے یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مستحب، میری بات بھائیو، اس چوتھی فصل میں جو باقی مستحبات صلاۃ ہیں وہ کیا کیا ہو گیا جی؟ ترتیل تکبیر، تکبیر کو ترتیل سے کہنا۔ 2 رفع الیدین، تکبیر کے لیے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا کانوں تک، یہ مستحب ہے۔ اور کیا مستحب ہے جی؟ دونوں ہاتھ جو ہیں ان کا جو باطن ہے وہ روبہ قبلہ ہو، دونوں ہاتھوں کا باطن روبہ قبلہ ہو، در حالانکہ انگلیاں جو ہیں نا، انگلیاں تمام کی تمام کھلی ہوئی ہوں، مجموعۃ الاصابع، انگلیاں جو ہیں مبسوطۃ الابہامین، ٹھیک ہے بات۔ اور کیا مستحب ہے آگا جان؟ والتوجہ بست تکبیرات، 6 تکبیریں پڑھنی ہیں، 6 تکبیریں مستحب ہیں۔ نماز کے شروع میں 6 تکبیریں پڑھنا مستحب ہے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یا تکبیرۃ الاحرام کے بعد، یا کچھ پہلے کچھ بعد میں جو ہے 6 تکبیروں کا پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ توجہ کر لیں۔ الفصل الرابع فی باقی مستحبات، یا چوتھی فصل باقی مستحبات صلاۃ کے بارے میں ہے۔ وقد ذکر فی تضاعیفہا وقبل جملۃ منہا، قد ذکر مصنف نے ذکر کیا فی تضاعیفہا نماز کے درمیان میں، وقبل اور نماز سے پہلے جملۃ منہا مستحبات کا ایک حصہ ذکر کیا ہے، وباقی جملۃ اخری، وباقی جملۃ اخری، اور ایک کچھ دوسرا جملہ یعنی حصہ اخری، کچھ دوسرا حصہ مستحبات کا باقی ہے۔ وہیا، اور وہ ہے، یا وہ جو جملہ اخری ہے، وہ جو جملہ اخری کچھ حصہ باقی وہ کیا ہے؟ ترتیل التکبیر بتبیین حروف ہی و اظہار یا اظہارا شافیا، تکبیر کو ترتیل سے پڑھنا، بتبیین حروف ہی، تکبیر کے حروف کو بیان کرنا، و اظہار یا، اور حروف کا اظہار کرنا، اظہارا شافیہ، اچھے طریقے سے اظہار کرنا، ورفع الیدین بہی الی حذاء شحمۃ اذنیہ، دونوں ہاتھوں کو میرے آقا جان، دونوں ہاتھوں کو کیا کرنا آقا جان؟ اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، بہی تکبیر کے لیے، الی حذاء شحمۃ اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کا وہ جو نرم نہیں ہوتی نیچے گوشی اس کی، دونوں کانوں کے جو نرمک ہے اس کے برابر لے جانا مستحب ہے۔ ورفع الیدین بہی، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر کے لیے، الی حذاء شحمۃ اذنیہ، دونوں کانوں کی نرمی گوشی کے برابر بلند کرنا مستحب ہے۔ کما مرہ، جیسا کہ گزرا، فی تکبیر الرکوع، تکبیر رکوع میں جیسا یہ بات گزری ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ بَيَانُهُ فِي تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ أَوْلَىٰ مِنْهُ فِيهِ، وَلَقَدْ كَانَ بَيَانُهُ، اس رفع الیدین کو بیان کرنا تکبیرۃ الاحرام میں بہتر تھا، منہ رفع یدین کا، فیہ تکبیر رکوع میں بیان کرنے سے تکبیرۃ الاحرام میں بیان کرنا کیا تھا؟ بہتر تھا۔ میرے بچے توجہ کرو، یہ جو رفع یدین کا نا تکبیر رکوع میں بیان کیا ہے، اب یہاں سے بتا رہے ہیں یہ تکبیرۃ الاحرام میں رفع یدین کو بیان کرتے، یہ بہتر تھا، تکبیر رکوع میں بیان کرنے سے تکبیرۃ الاحرام بہتر تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ بَيَانُهُ فِي تَكْبِيرِ الرَّكُوعِ تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ أَوْلَىٰ،
وَلَقَدْ كَانَ بَيَانُهُ فِي تَکبیر الاحرام اولا، لقد کان بیانہ رفع یدین کا بیان کرنا تکبیرۃ الاحرام میں اولا بہتر تھا، من ہو اس رفع یدین کا فی ہے تکبیر رکوع میں بیان کرنے سے تکبیرۃ الاحرام میں اولا تھا۔ کیوں اولا تھا؟ لأنہ اولھا، لأنہ اس لیے کہ تکبیرۃ الاحرام اولھا اول تکبیرات تھی، تکبیرۃ الاحرام تکبیرات میں سے اول تھی۔ والقول، پیچھے لام یہاں بھی لگاؤ، والقول بوجوبہ فیہ زیادتاً، اور دوسرا قول ہے بے وجوب ہی رفع یدین واجب ہے فی ہے اس تکبیرۃ الاحرام میں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ رفع یدین واجب ہے فی ہے اس تکبیرۃ الاحرام میں زیادتاً، در حالانکہ یہ زیادہ ہے، کس سے زیادہ ہے؟ باقی تکبیرات سے۔ باقی تکبیرات میں رفع یدین مستحب ہے، اور ایک قول کے مطابق رفع یدین تکبیرۃ الاحرام میں واجب ہے۔ جب تکبیرۃ الاحرام میں رفع یدین واجب ہے تو بہتر تھا نا کہ رفع یدین کو تکبیرۃ الاحرام میں بیان کرتا۔ ٹھیک ہے، بس مطلب میرا تمام ہوا۔ ایک لحظہ کا توجہ، مطلب کیا ہوا ہے بھلا؟ یہاں یہ بات ہوئی ہے رفع یدین بہی، تکبیر میں رفع یدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا الی حذاء شامت اذنین، اپنے دونوں کانوں کے نرم گوشوں کے برابر مستحب ہے، کما مرہ جیسے گزرا۔ کہاں گزرا؟ فی تکبیر رکوع۔ لیکن کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَانَ بَيَانُهُ فی تکبیر الاحرام اولا، بیانہ اس تکبیرت رفع یدین، بیانہ رفع یدین کو بیان کرنا تکبیرۃ الاحرام میں بہتر تھا۔ کس سے بہتر تھا؟ من ہو فی ہے، رفع یدین کا فی ہے تکبیر رکوع میں بیان کرنے سے تکبیرۃ الاحرام میں بیان کرنا بہتر تھا۔ کیوں؟ دلیل، دو دلیلیں، لأنہ اولھا، لأنہ اس لیے کہ تکبیرۃ الاحرام اولھا اول تکبیرات میں سے ہے، والقول بوجوبہ فیہ زیادتاً، لام یہاں بھی لگاؤ، والقول بوجوبہ فیہ، اور ایک قول ہے بوجوبہ رفع یدین واجب ہے فی ہے تکبیرۃ الاحرام میں زیادتاً، حال ہے در حالانکہ یہ زیادہ ہے باقی تکبیر پر، یعنی یہ رفع الیدین تکبیرۃ الاحرام میں واجب ہے جبکہ باقیوں میں رفع یدین مستحب ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔